آج 11 شعبان پیر والے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر ابھی اسی وقت صرف تین بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آج اللہ تمہیں کروڑوں دے گا۔ آج اگر میرے بھائیو میری دوستو جتنے وظائف پڑھ لیے تم نے، تسبیحات پڑھ لی، لیکن آج تمہیں سچا عمل دے کر جاؤں گا، اللہ کے بڑے سے بڑے ولیوں کا بتلایا ہوا عمل، کہ جس سے اللہ والے خود اس عمل کو آج 11 شعبان کے دن یہ موقع، یقین کیجئے گا ساتھیو بھائی بہنوں، خدا کی قسم یہ موقع صرف سال میں ایک بار آتا ہے۔ اس موقع کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام، غوث پاک، پیران پیر دستگیر، اور اسی طرح جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں شعبان کی 11 تاریخ کا یہ عمل اگر آپ نے گوا دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اس ٹام کے پیپر پر لکھوا لو، مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا اگر تمہیں دولت نہ ملے تو، مجھے خدا کی قسم جیل بھیج دینا۔ آج تمہیں سچا عمل بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی تمہارے گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کر جاتا ہے۔ اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جو بندہ اس عمل کے پڑھتے ہی رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کریم کا دوست بن جاتا ہے، تو مجال ہے پوری دنیا کی کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری، پورا سال، پوری زندگی تمہارے گھر کو، تمہاری زندگی کو چھو کر چلی جائے۔ مجال ہے کوئی قرض دار تمہارے گھر پہ کھڑا ہو جائے، مجال ہے کوئی غربت اور غریبی کا واسطہ تم سے پڑ جائے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ اس عمل کو ساتھیو بھائی بہنوں وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ قرض داروں نے اگر تمہیں آخری وارننگ دے دی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے، بال بال قرضوں میں اگر ڈوبا ہوا ہے، تو صرف ایک بار زندگی میں اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا، انشاءاللہ تمہاری خالی جھولیاں، الماریاں بھر جائیں گی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن دوستو، بھائیو بہنوں، کمالات میں یہ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے، یہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل اگر تم نے پوری لائف میں صرف آج 11 شعبان کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لینا، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج شعبان کی دوستو بھائی بہنوں یہ بڑی ہی دوسری پیر ہے اور 11 تاریخ کا دن ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، اللہ والو، ماہ شعبان کی یہ بڑی ہی خاص پیر کا دن ہے، اور آج اس پیر کے دن جس گھر میں یہ 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ پیر کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ پیر کا دن قبولیت کا دن ہے، پیر کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، پیر کا دن رب کریم کو راضی کرنے کا دن ہے، پیر کا دن رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج شعبان کی دوسری پیر ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، شعبان کے مہینے میں جب یہ پیر آتی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں آ جاتی ہے، تو اس کی فضیلت برکت پہلے تمام دنوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج شعبان کی دوسری پیر کا دن ہے، یہ بڑی ہی خاص پیر ہے۔ یہ 3 بار وظیفہ پڑھتے ہی، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہی آپ رب کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، بدقسمت وہ بندہ ہے جو شعبان کی اس خاص لاڈلی پیر کو یہ 3 وظیفے نہ پڑھے۔ آج میری بہنیں، آج میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے تسبیحات، وظائف بڑی بڑی پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج شعبان کی یہ لاڈلی پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جس کے لیے آپ نے کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، وہ تمام کام آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ جو شعبان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے، اور کتنا خوش قسمتی کے ساتھیو بھائی بہنوں، شب برات سے پہلے یہ بڑی ہی خاص پیر آ چکی ہے۔
آج بڑی دوسری پیر کا دن ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں، آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنے گا، کیونکہ شب برات کی رات ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ شب برات کی رات جب نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوگا ہمارے گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اسی لیے خدا را آج ماہ شعبان کی یہ لاڈلی پیر کے دن 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کی اس لاڈلی پیر کو شروع سے اینڈ تک اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ آج جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج یہ 3 کام آپ نے 3 وظیفے لازمی پڑھنے ہیں۔ آپ کی تقدیر ساتھیوں بھائی بہنوں، یہ عمل پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر کہوں کہ شعبان کی یہ لاڈلی پیر کو یہ 3 وظیفے آپ نے لازمی پڑھ لینے ہیں۔ اب آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ساتھیوں بھائی بہنوں؟ آج آپ لوگ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں۔ اس آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ یہ عمل پڑھتے ہی دولت کی کبھی کمی نہیں رہے گی۔ آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ آباد ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ چاہیں انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، اومان، جاپان، دنیا کی کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کی یہ لاڈلی پیر آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام کو چھوڑ کر یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف اور صرف آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں، اگر کوئی بندہ شعبان کی یہ لاڈلی پیر کو پوری زندگی کی کامیابیوں کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے چند منٹ نکال نہیں سکتا تو دوستو پھر کبھی وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں، جو بھی کام ہے، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، آپ بے شک وہ کام کیجئے، لیکن صرف چند منٹ تو رب کی بارگاہ میں اور رحمت و برکت کی برسات انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ رب کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگنا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنانے کو تیار ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں، اور آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے ساتھی بھائی بہنوں، رب کریم کہتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے جب بھی رب کریم سے مانگا کریں، مانگے ساتھیوں بھائی بہنوں، ضد کر کے مانگے ساتھیوں بھائی بہنوں، وہ اتنا رزاق ہے ساتھیوں بھائی، وہ اتنا مالک ہے۔ اگر آپ ساتھیوں بھائی بہنوں، خزانے آپ کے چھوٹے پڑ جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو، آج جو بھی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آپ ساتھیوں بھائی بہنوں، آج میں سے کوئی بھی اولاد نرینہ حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرضوں سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹی جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، انسان کے مسئلے الگ ہیں، ہر انسان کی پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات ہر بندے کی الگ ہیں۔ اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر بھی خریدنا چاہتا ہے، تو ساتھیہ بھائی بہنوں، آج رب کریم سے مانگ کر دیکھ لینا۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں۔ تو اب ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، بنا وقت ضائع کیے اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جو کسی کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ آپ پر اگر کوئی ساس ظالم ہے، شوہر ظالم ہے، دنیا کا کوئی رشتہ اگر آپ پر ظلم کر رہا ہے، یقین مانیے
اس عمل کو پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں دوستو یقین مانیے گا، ظالم جتنے بھی ہیں، چاہے شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، آج 11 شعبان کا یہ عمل پڑھتے ہی لوگوں کا جتنا ظلم ہے آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ بس یہ 3 الفاظ، یہ 3 خفیہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ دولت، پیسہ، روپیہ رب کریم نے چاہا تو آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ خالی جھولیاں، الماریاں رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر بھر جائیں گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے مجھے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے دوستو، بھائیو، بہنوں، کرنا کیا ہے؟ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کے پاس پورے 24 گھنٹے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں اگر آپ نے صرف 1 منٹ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس مجرب ترین عمل کو پڑھ لیا تو پوری دنیا میں آپ سے بڑا خوش نصیب انسان شاید کوئی نہ ہو۔ اب آپ نے دوستو، بھائی بہنوں، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو بھی آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا۔ جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ کے دوستو، بھائی بہنوں، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ درود شریف پڑھتے ہی آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 وظائف پڑھتے ہی آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ اسی لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنی ہی جلدی کامیابی ملے گی۔ اور آج شعبان کی ان عظیم پیر کے اندر، آج شعبان کی اس دوسری پیر کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی ہو تو رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ وہ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ ایسا خاص عمل، کسی اللہ والے نے کوئی ایسا عمل بتایا کہ جسے پڑھتے ہی ہماری حاجتیں، مرادیں پوری ہو گئیں۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، آپ نے اس معجزاتی عمل میں پہلے نمبر پر یا رزاقو یا فتحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف بتائی ہوئی تعداد میں توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتحو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ آج میں حلال طریقے سے جلد کامیابی کا ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ صرف شعبان کی یہ لاڈلی پیر کو آپ نے یہ خاص الخاص عمل، یہ موقع، یہ آج ساتھیو، بھائیو، بہنوں، یہ ضائع مت کیجیے گا۔ آپ جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا رزاقو یا فتحو پڑھ کر دیکھیے، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 بھی نہیں، 300 رزق کے دروازے فوراً کھل جائیں گے۔ دوستو، انشاءاللہ جو بندہ شعبان کی اس عظیم پیر کے دن یہ 3 وظائف، 3 تسبیحات پڑھ لے گا، 3 وظیفے بتائی ہوئی ترتیب، بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لے گا، رزق کے دروازے اس کے لیے ساتھیو، بھائی بہنوں، کھل جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو کو یا فتحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کریم کھاتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتحو کی، جو بندہ اس نام کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ دوستو، یا رزاقو یا فتحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یا رزاقو یا فتحو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ یا رزاقو یا فتحو کو پڑھنا کس طریقے سے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتحو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہو گیا۔ یا رزاقو یا فتحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا فتحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتحو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف، دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 ٹائم پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 11 بار کا مطلب کہ جلد بازی نہیں کرنی،
چھوٹے وظیفے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، لیکن اس پر یقین سے پڑھیں کہ آپ یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ پر چھما چھم رحمتیں بارش برکتیں برس رہی ہیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جو بھی مانگیں گے خود چل کر آپ تک آئے گا۔ دوستو، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ شعبان کی دوسری لاڈلی پیر ہے، یہ بار بار موقع نہیں ملتا۔ آپ نے یا رزاقو کو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو، بھائیو بہنوں، آپ جیسے ہی بتائی ہوئی تعداد میں پہلا وظیفہ پڑھ لیں، اب آپ نے ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح شام محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، آج وہ جتنی بڑی بڑی حاجتیں ہیں، جتنی بڑی سے بڑی خواہشیں ہیں، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ شعبان کی دوسری پیر کے دن کا دوسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو دوسرے نمبر پر آپ نے دوستو بھائیو بہنوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب ہی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں جو آج شعبان کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ دوستو، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دو۔ آج یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ جس طرف ساتھیوں بھائی بہنوں آنے والی تمام رکاوٹیں جن کو آپ نہ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے، آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پوری رات بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ 3 وظائف جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اپنے سینے کے راز بتا رہا ہوں۔ شعبان کی لاڈلی دوسری جمعرات کا مستند با کمال اور مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں دوستو، جس کا کوئی وجود بھی ہے، جس سے لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے، بے شمار لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، جس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بتا رہا ہوں، یہ رب کا کلام ہے۔ رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، رب سے مانگنے کا وقت کھل ڈھل کے ہے، مانگا کرو، میرا رب آپ کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے پورے 100 بار ہے، پورے 100 ٹائم ہے دوستو۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 ٹائم پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے انداز میں، جتنی خوبصورتی سے، جتنی محبت اور عقیدت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ جو بے اولاد ہیں وہ شرطیہ بیٹھا بھی مانگو گے تو میرا رب کی ذات دینے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ وہ آج کی رات آپ کے نصیب میں لکھ دے گی، آج کے دن آپ کے نصیب میں لکھ دے گی۔ اس عمل کو چاہے 11 شعبان کو دن میں پڑھیں، چاہے 11 شعبان کو رات میں پڑھیں، پورا کا پورا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کا دل کرے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ دنیا جہاں کی اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، آپ کی فقیری بادشاہت میں بدل جائے گی۔ صرف آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے،
جس گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ مانگنے والے ہیں بانٹنے والے بن جائیں گے، یقین کریں۔ صرف یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ دوستو بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ ہے جو شعبان کے ان عظیم گھڑیوں میں یہ 3 وظیفے نہ پڑھے۔ آج ساتھیو بھائی بہنوں میرا بس چلتا نا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر اس لاڈلی پیر کو کہتا کہ اس عمل کو لازمی پڑھ لو، کیونکہ اس عمل کے کمالات ایسے ہیں کہ پوری زندگی کے پورے سال کے جتنے وظائف ہیں وہ تمام کے تمام ایک طرف، اور شعبان کی یہ لاڈلی پیر کا، یہ دوسری پیر کا 11 شعبان کے دن کا ایسا وظیفہ آج آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب تیسرا وظیفہ بھی آپ نے سمجھنا ہے ساتھیو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ لو ماہ شعبان کی لاڈلی پیر کا، بد نصیبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا آخری وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ دوستو میں نے آپ کو ویڈیو کو اسٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ شعبان کی لاڈلی پیر کو صرف 3 کام کر لو، ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر پورا سال تنگ دستی مصیبتیں پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو مانگتا چلا جائے گا اس کے مقدر کے اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس برکتوں والی رحمتوں والی نعمتوں والی حلال رزق سے نواز جائے گا، اس گھر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شعبان کی اس لاڈلی جمعرات کے دن شروع سے اینڈ تک ایک نقطہ ایک چیز بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ عمل کرے گا، بدبخت بدقسمت وہ بندہ جو شعبان کی اس لاڈلی پیر کے دن لاپرواہی میں گزارے گا اور اپنے لا حول ولا قوت الا باللہ کو دوستو بھائیو بہنوں بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے بھی رہو گے تو رزق دولت میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج ساتھیو بھائی بہنوں ہر بدقسمت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، صرف یقین کامل کے ساتھ شعبان کی لاڈلی اس پیر کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، یہ 3 وظیفے پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک نقطہ بتایا ہے، آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے وظیفے کا خاص حصہ کوئی چھوٹ گیا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوستو آپ کو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور آج یہ موقع سال میں صرف ایک بار مل رہا ہے، اور یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آج شعبان کی اس لاڈلی پیر کے دن ساتھیو بھائیو بہنوں توجہ دھیان اور خلوص نیت سے وظیفہ پڑھا جائے۔ اللہ والو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ سچی توبہ قبول ہو گئی ہے، اگر رب کریم سے ضد کر کے مانگو گے کہ مولا رزاق تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، ہر شے پر قادر تو ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والے نسلوں کی حاجات کو پورا فرما دے۔ دوستو آج خوش قسمت لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اور جو لوگ وظیفہ پڑھ لیں گے پورا سال ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے تو آج ساتھیو بھائیو بہنوں 10 20 50 100 جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ دعاؤں کے ساتھی بھائی بہنوں رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اور آخری وظیفہ اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا دوستو بھائیو بہنوں لا حول ولا قوت الا باللہ کا آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔
جب 21 بار پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر جتنا ہو سکے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج آپ مانگ مانگ کر تک جائیں گے، لیکن میرا یقین کیجئے رب کریم کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔